اب یہاں تک آنے کے بعد اب آپ مجھ سے ممکن ہے کہیں گے کہ مولانا اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی اول ایک وقت نماز پڑھتا رہے اس کی زندگی میں کوئی مشکل نہیں آئے گی، جو استغفار کرتا رہے اس کی زندگی میں کوئی مشکل نہیں آئے گی، کیا میں یہ کہوں گا؟ نہیں، میں کبھی بھی یہ نہیں کہوں گا۔ کیوں؟ کیا خدا نے یہ دنیا اس لیے بنائی ہے کہ یہ میری مرضی پہ چلے؟ نہیں، میری مرضی پہ نہیں چلنے کے لیے۔ کیا یہ دنیا خدا نے اس لیے بنائی ہے کہ میں ساری جنت کے مزے یہاں لے لوں؟ نہیں، اس کے لیے بھی نہیں بنائی ہے۔ تو خدا نے یہ دنیا کیوں بنائی ہے؟ خدا نے یہ دنیا بنائی ہے ایک بونس اسٹیج میں، کہ جس میں 50-60 سال میں اگر امتحان سے گزر جاؤ کامیابی کے ساتھ تو تمہیں ابدی زندگی میں وہ کامیابیاں نصیب کرے گا۔ یہ دنیا اس لیے بنائی ہے۔ پھر یہ جو ہمیں حل بتاتے ہیں، کیوں بتاتے ہیں؟ یہ وہ حل بتاتے ہیں جو ہمارے گناہوں کی وجہ سے خراب ہوئے ہوئے ہیں، اور جو خدا کی طرف سے ہمارے امتحان اور آزمائش میں ہوگا اس کے بارے میں کیا خیال ہے؟ اس کے بارے میں ہمارا خیال یہ ہے کہ ہمیشہ خدا سے استقامت طلب کرتے رہو، نہ آسانیاں اور مشکلات کا خاتمہ۔ کیا خدا سے طلب کروں؟ خدا سے کہوں کہ مثلا مجھے آسانیاں نصیب کریں، ہاں یہ جملہ کہو، اس آسانیاں نصیب کرنے کا مطلب کیا ہے؟ میں بھی دعا کرتا ہوں کہ خدایا ہمیں آسانیاں نصیب فرما۔ آسانی کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ آسانی کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ کی زندگی میں کوئی مشکل نہ آئے۔ نہیں، یہ نہیں ہے۔ انما مع العسر یسرا کا مطلب یہ نہیں ہے کہ کوئی مشکل نہیں آئے گی۔ آسانی کا مطلب کیا ہے؟ تھوڑا سا مجھے پیچھے جانا پڑے گا، لیکن ابھی ایک جملے میں عرض کر دیتا ہوں۔ آسانی کا مطلب یہ ہے کہ آپ تو مشکلات میں ہوں گے لیکن آپ کا دل آسانی کے اندر ہوگا۔ آپ مشکل میں ہوں گے، آپ کے دل کو آسانی نصیب ہوگی۔ اس کا بیک گراؤنڈ چند جملوں میں عرض کرتا ہوں۔ درود بھیجے گا محمد و آل محمد پر، صلی علی محمد آل محمد وعجل فرج۔ جس مادی دنیا میں ہم اور آپ زندگی گزار رہے ہیں، یہاں بہت ساری، اردو میں لفظ استعمال ہوتا ہے سراب۔ سراب کہتے ہیں یہ جو انسان صحراؤں میں پھنس جاتے ہیں، گرمی جب بہت زیادہ بڑھتی ہے تو وہ جو بھاپ اٹھ رہی ہوتی ہے مٹی میں سے، وہ بھی اس کو پانی لگنے لگتی ہے، اس کو سراب کہتے ہیں۔ تو وہ جو بیچارہ پیاسا ہوتا ہے صحرا میں، وہ اس بھاپ کو دیکھ کے سمجھتا ہے جیسے پانی کی موجیں ہیں، وہ اس کی طرف تیزی سے بڑھتا ہے، جتنی انرجی ہوتی ہے اس کو بھی ضائع کر دیتا ہے۔ جب وہاں پہنچتا ہے تو اسے کیا ملتا ہے؟ کچھ بھی نہیں۔ لم یجدہ شیئا، وہاں پہ جا کے دیکھتا ہے، کہتا ہے کچھ بھی نہیں ہے، یہ تو صرف بھاپ تھی، وہاں پانی نہیں ہوتا۔ اس کو کہتے ہیں سراب۔ ہماری مادی دنیا نے ہمیں بہت سارے سرابوں میں بٹھایا ہوا ہے، اور ہمیں کیا جاب دی ہے؟ ہمیں جاب دی ہے کہ گدھوں کی طرح کام کرو اور پاگلوں کی طرح خرچ کرو تاکہ تمہیں خوشی مل جائے۔ یہ ہمیں جاب دی ہے، گدھوں کی طرح کام کرو، پاگلوں کی طرح خرچ کرو۔ یہ کیوں کریں ہم؟ کہہ رہے ہیں اس سے تمہیں خوشی ملے گی۔ اچھا، جو اس پاتھ سے گزر گئے ان کو ساری خوشیاں مل گئی ہیں۔ میں جب یہاں پہنچتا ہوں نا تو مجھے ایک واقعہ یاد آتا ہے۔ سنانے والے نے مجھے سنایا تھا، وہ ایک ایسی جگہ پہ رہ رہا تھا، کام کرتا تھا، بندے خدا الحمدللہ اچھا آدمی، کہ جہاں پر امریکہ کے انتہائی پوش لوگ، جو مثلا فلموں کے ہیرو ہیں اور یہ ہیں اور وہ ہیں، وہ وہاں رہا کرتے تھے۔ تو کہنے لگا کہ میں میڈیکل اسٹور پہ کام کرتا تھا، فارمیسی پہ، تو فارمیسی میں وہاں پہ جیسی گاڑی پارکنگ میں انٹر ہوتی تھی تو بیل بج جاتی تھی کہ بھئی کوئی آ گیا۔ تو کہنے تاکہ ہم جہاں کہیں بھی ہوں ہم وہ دیکھتے تھے کہ بھئی وہ بندہ ابھی کہاں پہنچا ہے، جیسی وہ کاؤنٹر پہ پہنچے اس سے پہلے ہم کاؤنٹر پہ پہنچ جائیں۔ تو کہنے وہ جیسی گاڑی رکتی تھی ہمیں اب مانیٹر کو دیکھنا ہوتا تھا اپنا کام کرتے ہوئے، تاکہ وہ جب آئے تو ہم بھی پہنچ جائیں۔ تو کہنے گا کہ وہ آپ کو لگے گا جیسے کوئی ہالی ووڈ کی مووی چل رہی ہے، جو گاڑی رکے گی وہ اتنی مہنگی ہوگی، جو نکلے گا وہ پتہ نہیں کیا پہنے ہوئے ہوگا، اور کہنے گا کہ بس اس کو دیکھ کر آپ کو لگے گا جیسے پتہ نہیں کوئی مووی کی ریکارڈنگ ہو رہی ہے، کوئی کیا ہو رہا ہے۔ تو کہنے گا وہ جب آئے گا اور وہ بڑے اسٹیشن سے دروازہ کھولے گا اور پھر وہ انٹر آئے گا، وہ کاؤنٹر پہ آئے گا، بس کہنے گا جیسے ہی وہ کاؤنٹر پہ پرسکرپشن کھولے گا ساری کہانی غرق ہو جائے گی۔ کیوں بھائی؟ کہنے کہ اس نے اپنے اوپر جو پیسہ لادا ہوا ہوگا کپڑے میں وہ پتہ نہیں کتنا ہوگا، لیکن جیسے پرسکرپشن کھلے گا اب ایک بات سمجھ میں آئے گی، نہ اسے نیند آتی ہے، نہ اس کا کھانا ہضم ہوتا ہے، نہ اس کو ٹوائلٹ نصیب ہو رہا ہے، ہر چیز کے لیے دوائی کھا رہا ہے۔ کہہ رہے کہ وہ پرسکرپشن نہ کھلے
تو آپ کو یہ لگے گا جیسے یہ جنت میں ہے، اور جب وہ پرسکرپشن کھلتا ہے تو پتہ چلتا ہے کہ یہ جہنم میں ہے۔ یہ وہ دھوکہ ہے جس کے پیچھے ہمیں ڈالا ہوا ہے کہ تم بھی اسی میں بیٹھو، اور ہم بیٹھ رہے ہیں اور ہم بھی گدھوں کی طرح لگے ہوئے ہیں کہ شاید ہمیں کچھ نصیب ہونے والا ہے۔ اینڈ میں جا کر ہمیں ایک بات سمجھ میں آتی ہے، وہ نصیب نہیں ہو پایا جس کے پیچھے ہم نے ساری زندگی گزاری تھی۔ اچھا وہ کرتے، یعنی نظام کیا ہے؟ نظام یہ ہے کہ پہلے آپ سے کہیں گے کہ تمہارا گھر رینٹل کا ہے نا، اگر اپنا ہو جائے تو بڑی بات ہے، چلو جی، چلو مارٹگیج کا پندہ لگا لیا میں نے 30 سال کے لیے، آگے اس کے بعد اگر اس محلے میں رہ رہے ہو نا، اگر اس محلے میں رہ لو تو ایک بڑی بات ہے۔ اچھا جی، اب یہ تھا کہ تم تو فیول والی گاڑی استعمال کر رہے ہو نا، اگر الیکٹرک والی استعمال کرو تو بڑی بات ہے۔ صحیح ہے بھائی، یہ بھی ہو گیا۔ ابھی تمہارا گھر تو شہر کے اندر ہے نا، اگر تمہارا ایک چھوٹا سا کیبن پہاڑی پر بھی ہوتا پھر بڑی بات تھی، وہ بھی ہو گیا۔ ایک کشتی بھی ہونی چاہیے تھی، چلو بھائی یہ ایک پرائیویٹ جیٹ بھی ہو جاتا نا، او ہو، رکنا ہے اس نے کہیں؟ رکنا نہیں ہے، اس نے ہمارے مرتے تک چلنا ہے، اور ہم ہر چیز کو لے کر یہ سوچیں گے اب وہ خوشی ملے گی جس کے بعد مجھے کسی خوشی کی ضرورت نہیں ہوگی، اور وہ خوشی نہیں ملے گی۔ اس میں خوبی ہے کہ اس میں اینڈ نہیں ہے، انسان کا اینڈ ہے۔ اب اس کے مقابلے میں خدا کا دین کیا کہہ رہا ہے؟ مثلا ابھی میں آپ سے یہ کہوں کہ یہ تمہیں سب کچھ لینا ہے نا، اتنی محنت کرنے کی ضرورت نہیں ہے، فلاں جادو میں بتا رہا ہوں وہ کر لینا تمہیں سب کچھ مل جائے گا، یہ میں آپ کو کہہ سکتا ہوں، یہ بیکار کی بات ہے۔ میں آپ کی خدمت میں ایک اور بات عرض کروں گا، ان تمام چیزوں کو حاصل کرنے کے پیچھے انسان کا ہدف کیا ہوتا ہے؟ سکون۔ خدا کہہ رہا ہے چیزوں میں نہیں ہے، میری یاد میں سکون ہے، میری یاد میں سکون۔ میں کچھ چیزیں بہت سناتا ہوں، ایک واقعہ بھی بہت سناتا ہوں، یہ آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں سکون کے چیپٹر میں، اور پیچھے سے کنیکشن تھوڑا تھوڑا آپ نے جوڑ لیا ہوگا، اور بھی عرض کروں گا۔ درود بھیجیں محمد و آل محمد پر، صلی علی محمد۔ اچھا، حضرت ابو ذر غفاری کے پاس پراپرٹی میں سے کتنا تھا؟ میرا نہیں خیال کچھ بھی تھا۔ حضرت سلمان فارسی کے پاس کتنا تھا؟ میرا نہیں خیال کچھ بھی تھا۔ دونوں مطمئن تھے یا نہیں تھے؟ خوش تھے نہیں تھے؟ خوش تھے۔ چیزوں سے خوشی ملتی ہے یا کہیں اور سے ملتی ہے؟ آپ یقین مانو ہم لوگوں کو جو سمجھایا ہے وہ یہ کہ چیزوں سے ملتی ہے، اور تھوڑا سا اگر عقل مند کوئی ہوتا ہے تو کہتا ہے چیزوں سے نہیں ملتی، رشتوں سے ملتی ہے، جو تھوڑا عقل مند ہوتا ہے۔ خدا ہم سے کیا کہہ رہا ہے؟ کہہ رہا ہے نہ چیزوں سے ملے گی نہ رشتوں سے ملے گی، اصل سکون تمہیں کہیں اور سے ملے گا۔ اس سکون کے لیے کسی چیز یا رشتے کا ہونا ضروری ہے؟ نہیں، آپ کو اور مجھے یہاں پہنچنا ہے، آپ کو اور ہمیں یہاں پہنچنا ہے۔ بدقسمتی سے ہم میں سے بہت کم ہیں جو اس بات کو سمجھ سکیں کہ خدا ہمیں کہاں پہنچانا چاہ رہا ہے۔ ہم سب یہ سمجھ رہے ہیں کہ ساری عبادتوں کا چینل کیا ہوتا ہے جس کو لوگ محنتیں کر کر کے حاصل کرتے ہیں، ہم 2 دعائیں پڑھ کے حاصل کر لیں گے۔ یہ چینل نہیں ہے، یہ اپنے لیے دھوکہ ہے۔ خدا کسی اور جگہ پہنچانا چاہ رہا ہے۔ وہ جو میں سنا رہا تھا وہ یہ تھا، وہ کہتے ہیں کہ بھئی ایک آدمی تھا، وہ تھوڑا سا جیسے فقیر منش لوگ ہوتے ہیں اس طرح کا ایک بندہ تھا۔ تو مثلا وہ کسی جگہ پہ لیٹا ہوا تھا سخت سردی میں، صبح کو جب سورج نکل رہا ہوتا ہے تو خدا سے شکر کرتا ہے، کہتا ہے خدا تیرا شکر ہے، تو نے مجھے آدھی رات بادشاہوں کی طرح دی، آدھی رات بادشاہوں سے بہتر دی۔ صبح کا وقت تھا، سخت سردی تھی، سورج نکلنے والا تھا، تو اس نے خدا کا شکر کیا، اور انتہائی پھٹے پرانے لباس پہنے ہوئے اور بالکل ایسی حالت میں اس نے کہا خدا تیرا شکر ہے، تو نے مجھے آدھی رات بادشاہوں کے برابر دی اور آدھی رات بادشاہوں سے بھی بہتر دی۔ تو کہتے ہیں وہاں پہ کوئی ایک اور آدمی تھا جو ساری رات ادھر ادھر کروٹیں بدل کے سوئے بغیر خوار ہو کر بیٹھا ہوا تھا۔ تو اس نے اسے بلا لیا، اس نے کہا یہ میرا گھر دیکھ رہے ہو، اس میں سب کچھ ہے، میں ساری رات ادھر ادھر ہوتا رہا ہوں، مجھے نیند نہیں آئی ہے، ٹھیک ہے؟ اب تم یہ بتاؤ کہ تم فقیر انسان، تمہارے پاس کون سی ایسی چیز تھی جو تم نے کہا کہ آدھی رات میں بادشاہوں کے برابر تھا اور آدھی رات بادشاہوں سے بھی بہتر تھا؟ تو اس نے کہا کہ ہاں میں بتاتا ہوں۔ کہنے لگا میں سارے دن مارا پھرتا رہا تھا،
میں بہت تھک گیا تھا۔ پھر یہاں پر ایک آدمی ہے، اس کا تندور تھا، اس نے رات دیر تک کام کیا تھا، اس کا تندور گرم تھا، وہ کام کر کے چلا گیا تو میں اس کے تندور کے برابر میں لیٹ گیا۔ اس کا تندور اتنا گرم تھا اس وقت بھی کہ مجھے اس کی گرمی سے فوراً نیند آ گئی، اتنی گہری نیند آئی کہ مجھے کچھ نہیں پتا کیا ہوا۔ اس کے بعد تقریباً آدھی رات تک آتے آتے اس کا تندور ٹھنڈا ہو گیا۔ جب ٹھنڈا ہو گیا تو سردی سے میری آنکھ کھل گئی، لیکن اس وقت تک میری نیند پوری ہو چکی تھی۔ تو میں نے خدا سے کہا کہ خدایا تو نے مجھے اتنی اچھی نیند اور اتنا اچھا آرام نصیب کیا، اب میں آدھی رات تیری عبادت میں گزاروں گا۔ تو میں نے عبادت کی اور اب صبح ہو رہی ہے۔ میں نے خدا سے کیا شکر کیا؟ میں نے یہی کہا نا کہ خدایا تیرا شکر کہ تو نے آدھی رات مجھے بادشاہوں کی سی دی۔ تو اس نے کہا یہ بادشاہوں کی رات کیسے ہو گئی جب تم تندور کے برابر میں لیٹے ہوئے تھے؟ کہنے لگا بادشاہ سوتا ہے تو اسے پتہ چلتا ہے۔ پھر میں بھی سو گیا تھا، بادشاہ تو زیادہ سکون سے سویا، میں تم نہیں سو پائے، میں سو گیا۔ تو میں سویا، پھر مجھے کیا پتہ چلا الحمدللہ کہ میں مٹی پہ لیٹا ہوں یا بستر پہ لیٹا ہوں، سوتا رہا الحمدللہ۔ کہنے لگا اس کے بعد تم نے بادشاہوں کو سنا ہے کہ وہ آدھی رات عبادت کرتے ہوں؟ نہیں سنا نا، خدا نے مجھے توفیق دی، تو بادشاہ سے بہتر ہوا یا نہیں ہوا؟ یہ شاید یہ کہاوت ہو، شاید حقیقت نہ ہو شاید، لیکن اس میں ایک درس ہے۔ ہم اور آپ انسانوں سے، رشتوں سے اور چیزوں کے پیچھے سکون ڈھونڈ رہے ہیں۔ سکون کہیں اور ہے۔ سکون کس چیز میں؟ سکون بے نیازی میں ہے، سکون بے نیازی میں۔ جو اس وقت کا بہت بڑا فتنہ ہے وہ یہ فتنہ ہے۔ وہ کیا ہے؟ ہم لوگ چونکہ ساری اطراف میں مادہ پرستی دیکھ رہے ہیں، اس مادہ پرستی نے ہمارے ذہنوں کے اوپر ایک اثر ڈالا ہے۔ آپ الحمدللہ دیندار ہیں، آپ سید الشہداء کے چاہنے والے ہیں، آپ نے بچپن سے عزاداری میں شرکت کی ہے، لیکن میں نے بھی ایسی، ہم سب کے دماغوں کے اوپر مادہ پرستی نے اثر ڈالا ہے۔ وہ کیا؟ اب ہم خوش اس وقت ہوتے ہیں جب ہمیں کچھ پیسہ ملتا ہے، جب ہمیں کوئی چیز ملتی ہے، جب ہمیں کوئی رشتہ ملتا ہے، تعلق ملتا ہے۔ یہ ہماری کمزوری ہے۔ میں ایک روایت آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں، اور پیچھے سے کنیکشن آپ نے نظر آ گیا ہوگا کہ بھائی زندگی ان آسانیوں کے لیے نہیں دی ہے خدا نے جن کو ہم نے آسانیاں سوچا ہوا ہے۔ خدا نے زندگی دی ہے اس سکون کے لیے جس کو ہم نے بھلایا ہوا ہے۔ اب ایک روایت عرض کرتا ہوں، بلکہ شاید دو روایتیں عرض کروں گا، درود بھیجے گا محمد و آل محمد پر۔ صلی علی محمد محمد۔ ہم لوگ، میں نے عرض کیا، جو بیوقوف ہیں وہ چیزوں کے ملنے سے سکون ڈھونڈتے ہیں، وہ انتہائی بے وقوف ہیں۔ جو بہتر ہیں، تھوڑے عقل مند، وہ کیا کرتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں مولانا چیزوں میں سکون نہیں ہے، رشتوں میں سکون ہے۔ آپ اپنے بچوں کے ساتھ ہوں، آپ اپنے گھر والوں کے ساتھ ہوں، یہ بات صحیح ہے، چیزوں کے مقابلے میں رشتوں میں سکون بہت بہتر ہے۔ لیکن اصلی سوال یہ ہے، اس میں بھی اصلی سکون ہے یا اصلی سکون کہیں اور ہے؟ کیوں؟ اللہ آپ سب کو محفوظ رکھیں انشاءاللہ۔ کیا یہ چانس نہیں ہے کہ زندگی میں اکیلا زندگی گزارنی پڑ جائے؟ جو اللہ کے دین کی خاطر جیلوں میں جاتے ہیں ان کے ساتھ کیا ہوتا ہے؟ کیا اکیلے برسوں زندانوں میں نہیں رہتے؟ یہ لوگ رہتے ہیں۔ ان کے دلوں کو سکون کس سے ملتا ہے؟ ان کو دلوں کو سکون خدا سے ملتا ہے۔ ہاں، اب اس روایت کو دیکھیے گا، درود بھیجے گا محمد و آل محمد۔ مولا چھٹے امام سے یہ روایت ہے، امام نے فرمایا، ایک بار پھر امام کی ذات مقدس پر، ان کے اجداد و ان کی اولاد طیبہ و طاہرہ پر درود بھیجیں محمد و آل محمد۔ صلی علی محمد۔ لا يسير العبد عبدا خالصا لله عز وجل حتى يسير المدح والذم عنده سواء۔ امام نے فرمایا کبھی بھی کوئی بندہ خدا کا خالص بندہ نہیں بن سکتا جب تک کہ تعریف اور مذمت اس کے لیے برابر نہ ہو۔ اگر اللہ کا خالص بندہ ہوا، اس سے نہیں گھبرائے گا کوئی میری تعریف کرے یا کوئی میری مذمت کرے، نہیں۔ امام نے، اچھا ایک تو وہ ہوتا ہے کہ میں جان بوجھ کر لوگوں کو اپنے سے ناراض کروں، اس کی بات نہیں ہو رہی۔ بات یہ ہو رہی ہے میں دین خدا پہ عمل کر رہا ہوں، کوئی میری تعریف کرے یا کوئی میری مذمت کرے۔ امام فرمایا اس سے کوئی فرق نہیں پڑنا چاہیے۔ بندہ خالص اس وقت ہوگا جب وہ یہ سب چیزیں بھلائے گا۔ کیوں؟
لأن الممدوح عند اللہ عز وجل لا يصير مذموما بذمهم، جو خدا کے نزدیک ممدوح ہوا، پسندیدہ ہوا، وہ لوگوں کی مذمت کرنے سے مذموم نہیں بننے والا ہے۔ اگر کسی کو خدا نے پسند کر لیا ہے، اب پورا شہر کہے کہ تم برے ہو، اس سے کیا فرق پڑے گا؟ کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ وہ اللہ کے نزدیک ممدوح تھا، ممدوح رہے گا۔ وَكَذَلِكَ الْمَذْمُومُ لَا تَفْرَحْ بِمَدْحِ أَحَدٍ، اسی طریقے سے جو اللہ کے نزدیک برا ہے، لوگوں کی تعریف سے اس کے اوپر کوئی اثر نہیں پڑے گا۔ خدا کے نزدیک اگر وہ برا ہے تو برا ہی رہے گا، چاہے پوری کائنات تعریف کرتے رہے۔ فَإِنَّهُ لَا يَزِيدُ فِي مَنزِلَتِكَ عِندَ اللَّهِ، کسی کی تعریف کرنے سے اللہ کے نزدیک تمہاری منزل میں کوئی اضافہ نہیں ہوگا۔ وَلَا يُغْنِيكَ عَنِ الْمَحْكُومِ لَكَ وَالْمَقْدُورِ عَلَيْكَ، لوگ تمہاری تعریف کریں نہ اس پہ کوئی فرق پڑے گا کہ خدا نے تمہارے لیے کیا حکم دیا، اس پہ کوئی فرق نہیں پڑے گا، نہ اس پہ فرق پڑے گا کہ خدا نے تمہارے مقدر میں کیا لکھا ہوا ہے، اس سے بھی کوئی فرق نہیں پڑنے والا۔ اور امام نے فرمایا وَلَا تَحْزَنْ أَيْضًا بِذَمِّ أَحَدٍ، اب اگر تم اچھا کام کر رہے ہو اللہ کے لیے تو کسی کے مذمت کرنے سے بالکل مت ڈرو۔ فَإِنَّهُ لَا يَنْقُصُ عَنْكَ بِهِ ذَرَّةً، ایک ذرہ اس سے تمہارے اوپر کوئی اثر نہیں پڑے گا۔ یہ روایت مولا چھٹے سرکار سے تھی۔ مولا چھٹے امام کی ایک روایت اور آپ کی خدمت میں عرض کروں گا، درود بھیجے گا محمد و آل محمد پر، صلی علی محمد آل محمد وعجل۔ وعلم، یہ لہجہ جو مولا پانچویں سرکار کا ہے تو اور سخت ہوا ہے۔ وعلم بأنک لا تکون لنا ولیا، تم کبھی بھی ہمارے دوست نہیں بن سکتے جب تک یہ نہ ہو۔ یہ لہجہ سخت ہو گیا۔ اور لا بأنک لا تکون لنا ولیا، تم ہمارے دوست نہیں بن سکتے، ہمارے چاہنے والے نہیں بن سکتے۔ حتی لو اجتمع علیک اہل مصرک وقولوا انک رجل سوء لم یحزنک ذلک، نہیں تم بن سکتے ہمارے ولی جب تک ایسا نہ ہو، کیا نہ ہو؟ جب تک تمہارا سارا شہر جمع ہو کر بھی تم سے یہ کہے کہ تم برے ہو تو تمہیں برا نہ لگے، تمہیں ایسا بننا ہے۔ اگر تم ایسے نہیں ہو تو ہمارے ولی نہیں ہو۔ پھر اگر تمہیں ہمارا ولی بننا ہے تو تمہیں اس مقام پہ آنا پڑے گا۔ وَلَوْ قَالُوا إِنَّكَ رَجُلٌ صَالِحٌ لَمْ يَسِرُّكَ ذَلِكَ، اور اگر وہ سارے شہر والے مل کر کہیں تم بہت اچھے آدمی ہو، تمہیں اس سے کوئی خوشی نہیں ہونی چاہیے، اس سے کوئی فرق نہیں پڑنا چاہیے۔ کیوں؟ امام فرما رہے ہیں ان خوشیوں کو چھوڑ دو، ان مذمتوں کو چھوڑ دو، ایک اور کام کرو۔ عارض نفسک علی کتاب اللہ، تم اپنے نفس کو پیش کرو خدا کی کتاب کے اوپر۔ فَإِن كُنْتَ سَالِكًا سَبِيلَهُ زَاهِدًا فِي تَزْهِيدِهِ رَاغِبًا فِي تَرْغِيبِهِ خَائِفًا مِن تَخْوِيفِهِ فَأَثْبِتْ وَأَبْشِرْ، تم کتاب خدا کو دیکھو اور اپنے آپ کو دیکھو۔ چار باتیں امام نے فرمائی۔ اگر تم اس راستے کے چلنے والے ہو جس کو کتاب نے کہا ہے، تم ان گناہوں سے ڈرنے والے ہو جس کو خدا نے روکنے کو کہا، راغباً فی ترغیبہ، جس جنت کی اس نے تمہیں بشارت دی ہے تم اس کی خواہش رکھنے والے ہو، اور جس جہنم سے ڈرایا ہے تم اس سے ڈرنے والے ہو، تو تم ثابت قدم رہو اور ابشر، اس میں تمہارے لیے بشارت ہے، ایسے بنو۔ وَإِنَّهُ لَا يَضُرُّكَ مَا قِيلَ فِيكَ، جو لوگوں نے تمہارے بارے میں کہا اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ وَإِن كُنْتَ مُبَائِنًا لِلْقُرْآنِ فَمَاذَا الَّذِي يَغُرُّكَ مِن نَفْسِكَ، اگر تم نے اپنے آپ کو کتاب پہ پیش کیا اور تمہیں لگا کہ نہیں تم میں وہ چار کوالٹیز نہیں ہیں جو کتاب نے بتائی تھیں، نہیں ہے، تو پھر تمہیں کسی چیز سے کوئی فائدہ حاصل نہیں ہونے والا ہے۔ تو عزیزان محترم، وہ جو ہمارا پہلے دن سوال تھا وہ یہ تھا کہ بھئی میں دین کے نام پر پروڈکٹیوٹی کو کیسے دیکھوں؟ دین مجھے کوئی چیز بتاتا ہے، میں نے عمل کیا اور وہ نتیجہ حاصل نہیں ہوا تو کیسے دیکھوں؟ دین میری مشکلات کو حل کرے تو کیسے دیکھوں؟ تو میں نے آج آپ کی خدمت میں اس بات کو عرض کیا کہ بھائی مشکل کو حل کرنے کے دو طریقے ہوتے ہیں۔ ایک مشکل کو حل کرنے کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ کسی کو 10 روپے کی ضرورت تھی، میں اس کو 10 روپے دے دیتا ہوں۔ ایک حل کرنے کا طریقہ یہ ہوتا ہے۔ اس سے کیا اس کی مشکل حل ہو جاتی ہے؟ نہیں۔
آج 10 مل گئے، کل 10 اور چاہیے اس کو۔ ایک طریقہ اور ہوتا ہے، خدا نے متعال کوئی ایسا کام کرتا ہے کہ اس کے دل سے اس پیسے کی رغبت کوئی نکال دیتا ہے۔ مولا کا ایک فرمان ہے، فرمایا کہ غنی ہونا، بے نیاز ہونا یہ نہیں ہے کہ چیز ہاتھ میں آ جائے، بے نیازی یہ ہے کہ پھر اس چیز کی ضرورت ہی نہ رہے، یہ اصل بے نیازی ہے۔ اب آپ کہیں گے مولانا یہ کیسے ہو سکتا ہے، گھر تو چاہیے، گاڑی تو چاہیے، فنا بھی چاہیے، فنا بھی چاہیے، فنا بھی چاہیے۔ میں صرف اپنے آپ سے اور آپ سے کہوں گا یہ دیکھو یہ سب چیزیں حضرت سلمان فارسی کو نہیں چاہیے تھیں، وہ بے نیاز کیسے تھے؟ یہ جو اولیاء اللہ جن کا میں اور آپ تذکرہ کرتے کرتے نہیں تھکتے، یا آیت اللہ بہجت اور فنا فنا، ان کو یہ سب چیزیں کیوں نہیں چاہیے تھیں؟ یہ کیسے زندگی گزار رہے تھے؟ اچھا اب پھر انسان سوچتا ہے پتہ نہیں لوگ کیا مطلب نکال لیں، بعض اوقات ہوتا ہے ہم بولتے کچھ ہیں لوگ سنتے کچھ ہیں، یا ہم غلط بول دیتے ہیں۔ بھائی میں یہ نہیں کہہ رہا کہ ان چیزوں کو حاصل کرنا غلط ہے، یہ نہیں کہہ رہا ہوں، میں صرف ایک بات کہہ رہا ہوں، ان کے حاصل ہونے سے خوش ہونا غلط ہے۔ اپنے آپ کو ایسا بنانا پڑے گا کہ خدایا جو تیرے در سے نصیب ہو اسی میں خوشی ہے، یہ نصیب ہو۔ ایک شاعر یہ کہتا ہے کہ کچھ لوگ خدا سے کہتے ہیں خدایا بیماری دے، اور کچھ لوگ کہتے ہیں کہ خدایا شفا دے۔ تو شاعر کہتا ہے کہ نہ میں خدا سے بیماری مانگوں گا، نہ میں خدا سے شفا مانگوں گا، میں کہوں گا خدا جو تو مجھے دے اس پہ مجھے قانع کر دے۔ یہ خدا چاہتا ہے۔ آپ محنت کریں، جد و جہد کریں، سارے کام کریں حلال کے طریقے سے، سارے کام کریں، لیکن ایک بات کے ساتھ کریں، ملتا ہے ملے، نہیں ملتا کوئی مشکل نہیں، یہ خدا کا نظام۔ علی علی حق ہے، علی حق ہے، علی حق ہے، علی علی جدھر حق ہے ادھر مولا، جدھر حق ہے ادھر مولا، جدھر مولا ادھر حق ہے علی